کافی نظرات میرے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے مضمون کچھ لمبا ہو گیا۔ میں گجرانوالہ کی واصف خیال سنگت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے سید واصف علی واصف مرحوم مغفور کے حوالے سے اور میرے آبائی ضلع کے صدر مقام میں آنے کی دعوت دی۔ معلوم نہیں کس کا شعر ہے کہ واصف علی واصف ہے نا؟ میں نے جواب دیا کاش میں ہوتا۔ یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ خاتون یہاں اس وقت سٹیج پر بیٹھی ہیں۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے ایک لنچ میں مجھے واصف علی واصف کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہ ہوئی، اور پھر اشفاق احمد صاحب نے ان سے میرا تعارف بھی کرایا۔ میں نے انہیں مذکورہ والا واقعہ سنایا تو ہنسنے لگے اور کہا اگر آپ پر لوگ واصف علی واصف ہونے کا گمان کرتے ہیں تو آپ کے چند کالموں کی داد مجھے بھی مل چکی ہے۔ میں نے برداشت کر لیا ہے تو آپ بھی حوصلہ کریں۔ ہماری شکلوں میں ہی مشابہت نہیں ہے، ہمارے بیٹوں کے نام بھی ملتے ہیں۔ آپ کا بیٹا کاشف منیر ہے اور میرا بیٹا کاشف محمود ہے، اور جب بعد میں سوچو گے تو کچھ اور مشابہتیں بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے خیالوں کا محور اور ہماری سوچوں کا مرکز بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے انسان۔ اور اگر ہم چاہیں تو ہم شکل کے علاوہ ہم خیال بھی ہو سکتے ہیں۔ واصف علی واصف کی یہ باتیں میری یادوں میں تھیں جب اعجاز الحق نے مجھے ان کی محفل میں چلنے کی دعوت دی، اور میں فوراً تیار ہو گیا۔ محفل میں ابھی واصف صاحب نہیں پہنچے تھے کہ ہم دونوں پہنچ گئے، اور مجھے دور سے آتے دیکھ کر 1/4 محفل کھڑی ہو گئی، اور مجھے سردیوں کی اس شام معلوم نہیں کیوں سر سے پاؤں تک پسینہ آ گیا۔ میں جب بھی واصف صاحب مرحوم کی کسی محفل میں شریک ہوا، اس محفل کے اختتام کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور لاہور کی سڑکوں پر طویل سیر کرائی۔ اس سیر کے دوران ہم اکثر خاموش ہوتے تھے، مگر یوں لگتا تھا جیسے بہت باتیں ہو رہی ہیں، مختصر 2 لفظی باتیں، عجیب و غریب باتیں، با تعلق اور لا تعلق باتیں۔ ایک ایسی سیر کے دوران واصف علی واصف صاحب نے وحدت روڈ کے موڑ پر گاڑی روکی اور 2 7 اپ منگائے۔ دکان پر ایک فلمی گیت چل رہا تھا، یوں ہی کوئی مل گیا تھا سرے راہ چلتے چلتے۔ میں نے پوچھا ایسے ہوتا ہے؟ بولے ہاں اور نہیں۔ پوچھنا پڑا ہاں کیوں اور نہیں کیوں؟ واصف صاحب نے فرمایا اصل بات یہ ہوتی ہے کہ راہ کون سی ہے اور اس پر کون چل رہا ہے۔ یوں ہی کوئی نہیں مل جاتا، اور ہر کسی کو نہیں مل جاتا۔ جو صحیح راہ پر چل رہا ہو اور جسے ملنے کی خواہش ہو اسے ہی ملتا ہے۔ دوزخ کے راستے پر چلتے ہوئے جنت نہیں مل سکتی، اور جنت کی راہ میں کوئی دوزخ نہیں آتی۔ میں نے پوچھا تو پھر چور کتب کیسے ہو جاتے ہیں؟ بولے چوری کرنے اور چور ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور پھر مسکراتے ہوئے کہا آپ بھی تو اس وقت چور نہیں ہیں مگر چوری کر رہے ہیں۔ اور ان کی ایک مسکراتی ہوئی بات نے مجھے مال مسروقہ سے مالا مال کر دیا۔ اپنی ایک محفل کے اختتام پر انہوں نے پوچھا منو بھائی اب کیا کیا جائے؟ میں نے کہا دعائے خیر۔ پوچھا کس کے لیے؟ میں نے کہا سب کے لیے۔ بولے ہاتھ اٹھائیں۔ پوری محفل نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ واصف صاحب نے فرمایا اے خدا اسلام کو مسلمانوں سے محفوظ رکھ۔ پورے عالم انسانیت کے لیے مانگی گئی اس دعا کا مطلب مفہوم معلوم کرنے کے لیے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کے علاوہ پورے کرۂ ارض پر نگاہ بھی ڈالنی پڑے گی، اور تاریخ کے صفحات بھی الٹنے پڑیں گے، اور دیکھنا ہوگا کہ اہل دین کے ہاتھوں دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور مسجدوں کے صدر دروازوں پر
لوہے کی گرلیں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ پہلے تو محض لوٹوں کو ہی زنجیریں باندھی جاتی تھیں، اب نمازیوں کی حفاظت کے لیے پہرے کی ضرورت ہے۔ پاپوش کی کیا فکر ہے، دستار سنبھالو، پایاب ہے جو موت گزر جائے گی سر سے۔ ایک اور محفل کے اختتام پر واصف صاحب نے فرمایا، آج ایک دعا ہم اپنی ذات کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی مانگ لیں۔ پوری محفل نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ واصف صاحب نے کہا، اے خدا ہمیں سستی اور آسان موت دے۔ اس دعا کا مطلب، مفہوم اور مقصد میں اس وقت سمجھا جب میرے والد چائے کی پیالی اٹھائے ہوئے ایک لطیفہ سناتے سناتے فوت ہو گئے۔ پیالی ان کے ہاتھ سے گری اور اس سے پہلے وہ پیالی فرش پر گر کر ٹوٹتی میرے والد مرحوم ہو چکے تھے۔ تب میں نے دیکھا کہ سستی اور آسان موت کیا ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ انہیں کینسر ہو جاتا تو اس مرض الموت کے علاج لا حاصل کے لیے میں اپنا آبائی اور ذاتی مکان بھی بیچ دیتا، لاکھوں کا مقروض بھی ہو جاتا اور شاید پھر بیت المال والوں سے ان کی تجہیز و تکفین کے لیے خرچہ مانگتا۔ واصف صاحب اکثر کہا کرتے تھے، کچھ لوگ اپنی موتوں کو مہنگی کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر انہیں مرنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے۔ خدا ایسے لوگوں پر رحم کرے اور انہیں عقل دے۔ ان کا کہنا ہے کہ عقل ماں سے ملتی ہے اور علم باپ سے۔ ماں وہ ہوتی ہے جو ماں ثابت ہو اور باپ وہ ہوتا ہے جو باپ بنے۔ واصف صاحب کا خدا کا تصور بھی ماں جیسا ہے، باپ جیسا نہیں۔ تخلیق ماں کا فرض ہے، تعمیر باپ کا۔ فلسطینی شاعر محمود درویش کا کہنا ہے، وطن ماں کے ہاتھ کی پکی روٹی کھانے اور اپنی پسند کی موت مرنے کا نام ہے۔ ماں کے ہاتھ کی پکی روٹی کھانے کی بات تو ہر کسی کو سمجھ میں آ سکتی ہے، مگر اپنی پسند کی موت مرنے کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں کشمیر، بوسنیا، افغانستان اور عراق جانا پڑے گا۔ وہاں جانے کی بھی کیا ضرورت ہے، جبکہ یہ سب کچھ ہم کلفٹن کراچی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور لاہور، کراچی، سیالکوٹ، پشاور اور کوئٹہ میں بھی کتنے لوگ ہیں جو ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی تو کھا سکتے ہیں مگر اپنی پسند کی موت نہیں مر سکتے۔ وہ لوگ جو اپنی موت کو مہنگا اور مشکل بناتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو موت کے انتخاب کی اجازت یا مہلت نہیں دیتے۔ بات موت پر آ گئی ہے تو واصف علی واصف مرحوم کی زندگی کے آخری ایام کی کچھ باتیں ہو جائیں۔ علاج کے لیے غیر ملک روانہ ہونے سے پہلے واصف صاحب میں ہسپتال لاہور کے ایک کمرے میں داخل کرائے گئے تھے۔ اس دوران وہ ڈاکٹروں اور بعض تیمارداروں کے مطابق کوما میں چلے گئے، یعنی بالکل بے حس و حرکت ہو گئے۔ اس حالت میں دیگر لوگوں کی طرح میں بھی ان کو دیکھنے گیا، ان کے کمرے میں گیا اور کچھ لمحے ان کا ٹھنڈا یخ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ آنکھیں بند کیے بے سدھ پڑے رہے۔ میں وہاں سے اٹھایا اور ان کی ڈیوٹی دینے والے ڈاکٹر صاحب کو ایک طرف لے جا کر کہا، آپ صبح 3:45 بجے ان کے کمرے میں ضرور جائیں۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے چلا آیا۔ اگلی صبح 7 بجے وہ ڈاکٹر صاحب میرے گھر پر تشریف لائے۔ بہت حیران تھے مگر ان کے چہرے پر کچھ اطمینان بھی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں آپ کے کہنے کے مطابق صبح 3:45 بجے ان کے کمرے میں گیا تو وہ کوما سے باہر آ چکے تھے اور بقیمی ہوش و حواس کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ واصف صاحب کوما میں کبھی نہیں تھے، بچہ ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ اور صبح 3:45 بجے میں نے آپ کو ان کے کمرے میں جانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ یہ ان کی اس تہجد کی نماز کا وقت تھا جو انہوں نے کبھی قضا نہیں کی اور قضا سے پہلے کبھی قضا نہیں کریں گے۔
जिन लोगों के लिए जिंदगी अबादत होती है, उनके लिए अबादत भी जिंदगी होती है। वासिफ साहब से मेरी एक कंटिन्यूटी थी और वो थी बर्फी, जो उनके घर में मुझे मिलने वाली चाय के साथ जरूर होती थी। ये खास किस्म की बर्फी थी जिसका इल्म मेरे और वासिफ साहब के सिवा किसी को मालूम नहीं था। इस बर्फी की इब्तिदा